نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. میرے ساتھ مل کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم ہے الحمدللہ گزشتہ 6 جمعۃ المبارکہ میں نے حضور علیہ السلام کے مقدس ناموں پر گفتگو کی اور حضور علیہ
علیہ السلام کے مقدس ناموں سے متعلق بے شمار باتیں ہیں جو یقیناً ہمارے ایمان کی جلا کا سبب ہے، آپ کی خدمت میں عرض کی۔ حضور علیہ السلام کی اسماء مبارکہ اور بھی بے شمار ہیں، اور ان پر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی میں گفتگو کروں گا، لیکن ابھی اس گفتگو کو میں روکتا ہوں، اور آج سے انشاءاللہ تعالی ختم نبوت سے متعلق یقیناً چند معروضات عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور اسکول اور کالجز میں ہے وہ اس گفتگو کو ضرور سماعت فرمائیں، کیونکہ غیر ملکی لابیز حضور علیہ السلام کے دشمن بڑی پلاننگ کے ساتھ ہمارے دلوں سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکالنے کے لیے سرگرداں ہیں، اور کالجز کے طلباء، اسکولز کے طلباء ذہن چونکہ کمزور ہوتا ہے، کچا ہوتا ہے، اس لیے ان کو فوراً کیپچر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہماری ساری زندگی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے میں اور اس کے دفاع کے لیے گزر جائے۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الوجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند بنیادی باتیں ہیں کہ جس کا ذہن میں رکھنا ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ یاد رکھیں، نبوت بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی بلند اور اس سے اونچا منصب، یہ منصب عزت نے اپنا فرمایا۔ فقہ کرام نے ایک ایک بات بالکل واضح کی، اور کسی کو اس میں آسان تفصیل دیکھنی ہو تو وہ بحر شریعت حصہ اول کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ حضور صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ایک عقیدہ کہ جو ایک مومن اور مسلمان کا ہونا چاہیے اس کو بہت آسان کر کے بحر شریعت میں لکھا۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نبوت کسبی نہیں ہے، یعنی کوئی یہ سمجھے کہ میں محنت کروں، جدوجہد کروں، عبادت کروں، روزے رکھوں، سجدے کروں تو میں اللہ نبی بن جاؤں گا، فرماتے نہیں، بلکہ یہ محض عطائے الہی ہے۔ جسے چاہتا ہے اللہ اپنے فضل سے دیتا ہے، دیتا اسی کو ہے کہ جسے اس منصب کے قابل، یہ بنیادی بات آپ کے دماغ میں رہے۔ جو اسے کسبی مانے، یعنی یہ کہے کہ نہیں صاحب بندہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے تو وہ اللہ کا نبی بن جائے، واضح طور پر فقہ کرام نے لکھا کہ ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے، ایسا شخص بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھے، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ یہ عصمت نبی اور فرشتوں کا خاصہ ہے۔ انبیاء کرام بھی معصوم ہیں اور فرشتے بھی معصوم ہیں،
نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا یہ گمراہی ہے۔ عصمت انبیاء کا معنی یہ ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا ہے، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے، بخلاف ائمہ و اکابر اولیاء کے کہ اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں مگر ہو تو شرعاً محال نہیں۔ انبیاء و مرسلین سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، فرشتوں سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، تو انبیاء و مرسلین کو ہم فرشتوں کو معصوم کہیں گے، اور باقی جو اولیاء اللہ ہیں جو نیک بندے ہیں ہم انہیں معصوم نہیں کہیں گے لیکن گناہوں سے محفوظ کہیں گے۔ بیٹھے بیٹھے بات ذہن میں آئی، ابھی جو معاملات چل رہے ہیں نا، میں تو معصوم ہوں، مجھے حکومت سے کیوں، میں تو معصوم ہوں، تو تو منحوس ہے خبیر، اس لیے تجھے حکومت سے نکالا، تو تو اسلام کا غدار ہے، حکومت سے نکالا، تو تو پیارے مصطفیٰ کا باغی ہے، اس لیے تجھے حکومت سے نکالا۔ کہتے صاحب میں تو معصوم ہوں، مجھے کیوں نکالا؟ یاد رکھے کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور فرشتوں کا خصہ ہے۔ پانچواں عقیدہ، پانچویں اہم بات، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے وہ سب کے سب انبیاء کرام علیہ السلام نے بندوں تک پہنچا دیے۔ جو کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا کے رکھا، تقیہ کیا، خوف کی وجہ سے بیان نہیں کیا یا بندوں تک نہیں پہنچایا، یاد رکھیں کہ ایسا شخص بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ انبیاء و مرسلین صرف خدا سے ڈرتے ہیں۔ ساری دنیا بھی بالفرض ان کے مقابلے کے لیے جمع ہو جائے، وہ انبیاء و مرسلین کے دلوں میں خوف پیدا نہیں کر سکتی۔ کی بات یہ ہے کہ احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے سہو اور نسیان یہ محال ہے۔ ساتویں بات، یہ بہت اہم بات ہے، بازاروں میں جو دین کتابیں ملتی ہیں ان میں بعض مرتبہ یہ باتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں فقہاء کرام کہ انبیاء کرام کے جسم کا برس، جیسے جسم پہ سفید داغ پڑ جاتے ہیں، جزام وغیرہ، ایسا امراض سے کہ جن سے تنفر ہوتا ہو پاک ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ نسبت کرتے ہیں نا کہ صاحب اللہ کے فلاں نبی، ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، تو فقہاء کرام نے بالکل واضح طور پہ فرمایا کہ ان کے جسم کا برس اور جزام وغیرہ ایسے امراض سے کہ جن سے تنفر ہوتا ہو پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام تمام مخلوق، یہاں تک کہ رسول ملائکہ یعنی جبریل امین، حضرت میکائیل، اسرافیل، رسول ملائکہ سے بھی افضل ہے، انبیاء کرام سب سے افضل ہے۔ ولی کتنا ہی بڑے رتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ دنیا کے سارے ولی بھی جمع ہو جائے تو یاد رکھو کہ کسی نبی کے برابر وہ نہیں ہو سکتے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ بالکل واضح فقہاء کرام نے بیان فرمایا۔ فرماتے نبی کی تعظیم فرض عین ہے، بلکہ اصل تمام فرائض ہے۔ کسی بھی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب یہ بھی کفر ہے۔ کہ کوئی یہ سمجھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، دنیا ہے نا کہ صاحب یہ کرسچن تو ہمارے نبی کی گستاخی کرتے ہیں تو ہم بھی ان کی گستاخی کرتے ہیں معاذ اللہ۔ یاد رکھو کہ کوئی بھی مسلمان الحمدللہ یہ کسی مسلمان کے ذہن میں ہی نہیں سکتی۔ تو تمام انبیاء کرام کی تعظیم یہ ہم پر لازم ہے، ضروری ہے۔ کسی بھی ادنا سی توہین
دارین اسلام سے کر دے. تمام کہ حضور عظیم ہیں، وجاہت والے ہیں، عزت والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چمار کی مثل کہنا یہ کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے. جیسے کہ بعض مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ معاذ اللہ انبیاء کرام کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں چوڑے اور چمار کی طریقے سے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بلند مرتبے، مقام، عزت اور شرف کو دیکھتے ہوئے کئی لوگوں نے دعوی نبوت کیا کہ قوم ہم کو نبی مان لے. انہوں نے دعوی نبوت کیا اور تقریباً بہت سارے لوگ ایسے کہ جو عبرتناک موت مرے. ان میں دو مشہور ہیں، ایک مسلمہ کذاب ہے اور دوسرا ہے مرزا غلام احمد قادیانی. یہ دو بہت مشہور ہوئے کہ جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عبرتناک موت عطا فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالی آپ دعا کریں کہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے. قائد اس معاملے میں بہت سارے ہیں، لیکن میں نے محدود کرتے ہوئے چند عقائد آپ کے سامنے رکھے کہ جس پر عمل کرنا ہم سارے مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور ان عقیدوں کو آگے پھیلانا بھی ہم پر ضروری ہے تاکہ لوگوں کے ایمان جو ہے وہ مضبوط رہ سکے. جو آیت مقدسہ میں نے خطبہ شریف کے بعد تلاوت کی، فرمایا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں کے آخر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے. یہ آیت مقدسہ ختم نبوت پر بین دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے آخر ہیں. پوری امت مسلمہ، آپ اسلامی پوری امت مسلم ہر دور میں اس عقیدے پر متفق رہی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت و رسالت کا جو سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع فرمایا وہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم فرما دیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی اور نیا رسول نہیں آئے گا. میرا بھی یہی عقیدہ، الحمدللہ آپ کا بھی یہی عقیدہ، ہمارے والدین کا بھی یہی عقیدہ، ان کے والدین کا بھی یہی عقیدہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں. پورے قرآن کا مطالعہ فرمائے. قرآن کی کئی آیتیں، جب گفتگو ہماری آگے بڑھے گی تو میں بتاؤں گا کہ یہ اس پر واضح دلیل ہے. احادیث مقدسہ کا مطالعہ فرمائے. احادیث مقدسہ میں بھی بالکل اس چیز کو واضح کر دیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا. یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا 1900 میں. سن 1900 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. 1900 سے پہلے جو میرے کتابیں لکھی تھیں 1891 1892 اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو مرزا غلام احمد قادیانی اسی عقیدے پر تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آئے گا. اور یہ 1891 92 میں یہاں تک کہا کرتا تھا کسی نے اگر یہ دعویٰ کیا حضور کے بعد کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ یہ بھی باتیں کرتا تھا
چنانچہ میں اس کی کتابوں کے حوالے بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اشتہار اکتوبر 1899۔ دوسرا حوالہ کتاب ہے از حقیقت النبوہ، صفحہ نمبر 89، یہ پہلے لکھی گئی 1900 سے۔ مرزا کیا لکھتا ہے؟ جتنے نوجوان ہیں توجہ کریں۔ لکھتا ہے سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ، اب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا، اس نے لکھا سواد لام عین میم، جیسے کہ بعض لوگ لکھ دیتے ہیں اوپر سواد لگا دیتے ہیں، سواد لام عین میم لکھ دیتے ہیں، اس طرح نہ لکھے بلکہ حضور پر پورا درود پاک لکھے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو، یعنی کوئی دعویٰ کرے ان کے بعد کہ میں نبی و رسول ہوں، تو میں اس کو کافر اور کاذب جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے، مرزا لکھتا ہے، کہ وہی رسالت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ دوسرا حوالہ ازالہ اوہام، مشہور کتاب ہے پر موجود ہے، صفحہ 310 ہے، 1891 میں یہ کتاب شائع ہوئی۔ قرآن کریم بعد نبیین کے کسی رفعانہ یہ جائز نہیں رکھا، تو اس طرح کی کئی باتیں مرزا نے کی جو 1900 سے پہلے کی تھی۔ اچھا، اب جب انگریزوں نے مرزا کے سر پہ ہاتھ رکھا، اب مرزا کی لینگویج تبدیل ہو گئی۔ یاد رکھیں میری یہ بات کہ انگریز یہ بڑی ہوشیار قوم ہے، یہ جانتے ہیں کہ جب دین تبدیل کرنا ہونا تو نبی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی آئے گا نہیں، اور سارے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کوئی نبی ہم ایسا کسی شخص سے دعویٰ کرواتے ہیں، ساری رقم ہماری ہوگی، سارا پیسہ ہمارا ہوگا، ساری پلاننگ ہماری ہوگی، اور ہم اسے طوطی کی طریقے سے ایک ایک چیز رٹا دیں گے، اور اس کو ہم خزاں کے منہ تجوری کے دروازے کھول دیں گے، تو جیسا ہم کہ ویسا وہ بولے گا۔ تو کئی لوگوں کو انگریزوں نے خریدنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ جن کے دل پر غیرت تھی، غیرت ایمانی تھی، انہوں نے اپنے دین کا سودا نہیں کیا، لیکن ان کو قیام سے مرزا غلام احمد مل گیا، جو انگریزوں نے جس کے سر پر رکھا، تجوریوں کے منہ کھول دیے، اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی کو پٹی پڑھانی شروع کی کہ اگر تم ایک دم یہ کہو گے کہ تم نبی ہو تو سکتا ہے کہ کوئی تم کو قتل کر دے گا، تو تم نے کسی ایک چیز پر مستقل قائم نہیں رہنا، اسٹیپ بائی اسٹیپ تم نے آگے بڑھنا ہے، ہمارا پیسہ تمہارے ساتھ لگا ہوا ہوگا، اور اگر تم دنیا سے چلے بھی گئے تب بھی ہمارا پیسہ تمہارے فرقے کی حفاظت کرے گا، اور دنیا بھر میں ان کو ویزے ہم جاری کریں گے، دنیا بھر میں پیسوں کے ذریعے سے ان کی ہم مدد کریں گے، دنیا بھر میں ہم قادیانیوں کے عبادت خانے قائم کریں گے، ان کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اب تمہارا مقابلہ ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والوں سے، اور تم نے اب اس کام کو اس طریقے سے آگے بڑھانا ہے۔ اب مرزا 1891 1892 93 میں یہی کہتا رہا کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے، کوئی نبی آئے گا حضور کے بعد کوئی گا۔ اب جب پیغمبر دیکھا، جب خزانے دیکھے، اب مرزا کی لینگویج بالکل تبدیل ہو گئی۔ اب مرزا کیا کہنے لگا، سنیے آپ، اب مرزا کہنے لگا کہ خاتم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آ، بلکہ یہ ہے کہ
ہیں مناظرہ کرنا ہو جب بھی حاضر ہو، مباہلہ کرنا ہو، مناظرہ کرنا ہو یہ فقیر جب بھی حاضر ہے، مباہلہ کرنا ہو تو یہ فقیر جب بھی حاضر ہے۔ تو یہ جھوٹے لوگ ہیں، عام آدمی کو یہ چکمہ دے دیں گے اور عام آدمی ان کی گرفت میں آسانی سے آ جائے گا۔ جیسے مناظرہ شروع ہوا، آپ کہیں گے صاحب آپ وہ لوگ ہیں جو حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتے، اب وہ کتابیں آپ کو مرزا کی لا کے سامنے رکھ دیں گے۔ اب آپ کو ایڈیشن کا تو پتہ نہیں نا یہ کب کی چھپی ہے، حالانکہ 1900 سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے عقائد و نظریات کیا تھے۔ صاحب یہ مولوی لوگ تو مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے، تمہارے شاہ صاحب تو غلط بیانی کرتے، یہ دیکھو مرزا نے یہ لکھا، یہ دیکھو مرزا نے یہ لکھا، یہ دیکھو مرزا نے یہ لکھا۔ تو کیا کہتے ہیں، ہمیں اس کا انکار نہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین ہے، تو جب آپ کے سامنے وہ یہ کہہ دیں گے کہ صاحب ہمیں اس کا انکار ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے، اب آگے آپ کیا بحث کریں گے؟ ہمیں اس کا انکار نہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین ہے، مگر آگے کی بات، مگر ختم کے معنی وہ نہیں ہے جو احسان کا سواد اعظم سمجھتا ہے، جو رسول اللہ علیہ السلام کی شان اعلیٰ و عرفہ کے سراسر خلاف ہے کہ آپ نے نبوت کی نعمت عظمیٰ سے اپنی امت کو محروم کر دیا، بلکہ یہ ہے کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں، اب وہی نبی ہوگا جس کی آپ تصدیق کریں گے۔ انہی معنوں میں ہم رسول اللہ علیہ السلام کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں۔ تو اب دو باتیں ذہن میں رکھے، میں بہت آسان کرتے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں۔ خاتم کے معنی ہم سارے مسلمانوں کے نزدیک آخری نبی، خاتم النبیین آخری نبی۔ مرزائیوں کے نزدیک خاتم کے معنی ہے مہر، جس پہ حضور مہر لگا دیں گے بس وہ اللہ تبارک و تعالی کا نبی ہوگا۔ اور مرزا نے پھر اس کام کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا کہا، ذرا اس کو بھی آپ سماعت فرما لیں۔ کہنے لگا کہ یہ بات بالکل روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ حضور کے بعد معاذ اللہ نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حقیقت نبوت مرزا بشیر الدین محمود، یہ کتاب میں صفحہ نمبر اس کا 228۔ انہوں نے یعنی مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے۔ ان کا یہ سمجھنا خدا تعالیٰ کی قدر ہی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، ورنہ ایک نبی تو کیا، میں کہتا ہوں ہزاروں نبی ہو سکتے ہیں، ہزاروں نبی ہوں گے۔ انوار خلافت کتاب کا نام مرزا بشیر الدین اس نے لکھا، صفحہ نمبر اس کا 62 ہے۔ تیسرا حوالہ پیش کر دیتا ہوں، انوار خلافت صفحہ نمبر 65۔ مرزا نے کہا اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے، میں بتاؤں گا نا یہ کتنا بہادر تھا، آگے بتاؤں گا، اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ تم یوں کہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو میں اسے ضرور کہوں گا کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں اور ضرور آ سکتے ہیں۔ مرزا نے مربوط پیمانے پر اس پر کام کیا۔ جب پیسہ آیا تو پھر ٹیم بنتی چلی گئی اور لوگ اپنا ایمان بیچتے چلے گئے۔ اب سادہ سادہ سے لوگ ہوتے ہیں گاؤں دیہات کے، اس طرح سے پٹی پڑا کر کے ان کے ایمان کو خریدا گیا اور باقاعدہ اپنا ایک گروہ اور اپنا ایک فرقہ مرزا نے بنا دیا، اور پس پشت پر یہ ساری انگریز لوبی مرزا کی مدد کر رہی تھی۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ خاتم کے معنی کیا ہے، ذرا مفسرین کو پڑھتے ہیں اور ان مفسرین کو پڑھیں گے کہ جو 1900 سے پہلے گزرے، تاکہ جو مرزائی بھی میری تقریر سن رہے ہوں، یہ یقیناً نیٹ پہ مجھے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوں گے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ مومن کا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پر، شاہ عبدالحق کا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پر، مرزا کی حقیقت جوتے کی نوک پر۔ جتنی گالیاں دو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم بولیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اور بولتے رہیں گے۔ ذرا مفسرین کو دیکھتے ہیں، مفسرین نے کیا کہا۔ 1900 کے بعد کے میں مفسرین اگر اٹھاؤں گا تو ہو سکتا ہے مرزائی کہیں، انہوں نے تو مرزا کی دشمنی میں یہ کلمات لکھ دیے،
ذرا اس سے پہلے ہم چلتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 1900 میں مرزا نے دعویٰ کیا اور اس حیثیت سے ہجری سن 1321 بنتا ہے. 1320 سے پہلے کے مفسرین ہم لے کر کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر تھوڑا رکیے آپ. 1900 میں دعویٰ کیا مرزا نے نبوت کا، اور غالباً 1907 1908 میں مرزا مر گئے. اعلان نبوت کیا اور پھر مرزا مر گئے، اور یہ چل رہا ہے 2017. جتنے بیٹھے ہیں میری بات ذرا غور سے سنیں. 2017 چل رہا ہے، یعنی 116 سال گزر گئے اور 117واں سال چل رہا ہے. اس دوران بڑے بڑے فرقے آئے، پرویزیت بھی آئی، نیچریت بھی آئی، بڑے بڑے فرقے آئے، اور وہ فرقے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے. لیکن فرقہ قادیانی کہ 1900 میں وہ دعویٰ کرتا ہے، 1907 یا 8 کے اندر وہ مر جاتا ہے، اور اب یہ 117واں سال چل رہا ہے، لیکن فرقہ قادیانی مسلسل چل رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ تو میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے پلاننگ انگریزوں کی ہے کہ جب شریعت تبدیل کرنی ہو تو نبی کی ضرورت پڑتی ہے. سارا ذہن انگریزوں کا ہے. اچھا، ہم جتنے مسلمان ہیں ہم پر ضروری ہے کہ ہم جب دنیا میں کام کرنا چاہیں تو ہمیں انگریزوں کی سائیکی سمجھنا بہت ضروری ہے، انگریزوں کے دماغ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہ ہماری پاکستانیوں کی بدقسمتی ہے، اور بالخصوص ہم سنیوں کی میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے، سوچنے والے لوگ نہیں ہیں. اگر لوگ ہیں تو پھر ایک جگہ پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے پاس پانی کے ٹینک تو ہے لیکن تھنک ٹینک ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کسی ایک مسئلے پر، ایک نقطہ نظر پر متفق ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا میں دین کو پھیلائیں تو طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، عشق مصطفیٰ کو عام کریں تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. سوچیں، بیٹھیں، اور ایسے لوگوں کی کہ جو ہمارے لیے سوچتے ہو، ہماری پلاننگ یہ ہو کہ ان کو تنخواہ بھی ہم دیں. آپ سوچیں صاحب، آپ نے دین کا کام کرنا ہے، کس طریقے سے ہم دنیا میں دین کا کام کر سکتے ہیں؟ ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. ہم بغیر بیٹھے ایک دوسرے کا کام تو کر رہے ہیں، ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، لیکن ہم دین کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انگریزوں کی ایک ایک بات کو ہمیں سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. جس طریقے سے وہ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں، جس طریقے سے بار بار وہ ہمارے ایمان کو چیک کرتے ہیں، کبھی رسول اللہ علیہ السلام کے معاذ اللہ کارٹون بنا کر، کبھی آپ دیکھیں ممتاز قادری علیہ رحمہ کو پھانسی دلوا کر، کبھی ختم نبوت کے اس ایشو کو اٹھا کر، کبھی اسمبلی کے اندر، کبھی اسمبلیوں کے باہر. بار بار یہ چیز کیوں ہوتی ہے؟ یہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہمارے ایمان کو چیک کیا جائے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان کتنا رہ گیا. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بڑے بڑے انگریزوں نے کہا کہ مسلمان پاکستان کے وہ واحد مسلمان ہیں کہ جو ایمان پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں، پیارے مصطفیٰ کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں. اور امریکہ میں ذہن ان کا یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم تو معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی برا کہے ہم لڑتے نہیں، ہم جھگڑتے نہیں، ہم اس کو ماننے کے لیے، ہم اس کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور آپ تو پیارے مصطفیٰ کو خدا نہیں کہتے بلکہ خدا کا رسول کہتے ہیں، خدا کا نبی کہتے ہیں. تو آپ کے نبی پر اگر کوئی اعتراض کرے تو آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آپ مارنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا پاکستان میں علماء نے کوئی کام نہیں کیا، الحمدللہ یہ کام علماء نے کیا ہے، یہ کام علماء کا. ہم پیارے مصطفیٰ کی شان میں کوئی ذرا سی بھی بے ادبی گستاخی کرے، آپ دیکھیں الحمدللہ پورا پاکستان سڑکوں پر نکل آتا ہے. یہ علماء کی محنت نہیں ہے تو کیا ہے، یہ مشائخ اعظام کی محنت نہیں ہے تو کیا ہے. لیکن ہمارا تھنک ٹینک ہونا چاہیے. سوچیں ہم، اور آپس کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے بھی تھنک ٹینک ہونا چاہیے، بیک ڈور چینلز ہونے چاہیے کہ صاحب اس اختلافات کو کیسے ختم کیا جا سکے. لیکن کچھ بھی نہیں ہے. میرے والد محترم کو وصال فرمائے، یہ 9 مہینے سے زیادہ ہونے والے ہیں. ادھر ایک کو
پکڑ کے لاتا ہوں، چھوڑو یار جھگڑے، آپس کے جھگڑے چھوڑو، آؤ ادھر لاتا ہوں، دوسرے کو منانے جاتا ہوں، پھر یہ بھاگ جاتا ہے، پھر اس کو پکڑ کے لاتا ہوں تو یہ بھاگ جاتا ہے۔ وہ بابا کب بیٹھو گے تم دین کے لیے، کب سوچو گے؟ وہ 2018 تو ابھی سر پہ پہنچنے والا ہے، تمہارے پاس الیکشن کی تیاری کیا ہے؟ تمہارا ووٹ بینک کہاں پر ہے؟ کس طریقے سے ہم نے کام کرنا ہے؟ کس نشان پر ہم نے الیکشن لڑنا ہے؟ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو تو صحیح۔ کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے اعلان کیا آپ امیر جماعت اہل سنت ہے، اب آپ نے اعلان کیا آپ خود لڑیں، آپ خود بھگتے۔ وہ ہم تو کربلا سے یہ سارے معاملات کرتے ہوئے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ معاملات ہم خود کر بھی لیں گے، لیکن ہم مسلمانوں کے اندر یونٹی تو ہونی چاہیے نا یار، اتحاد تو ہونا چاہیے، سوچنا تو چاہیے۔ وہ ہم کو مٹانے کے لیے کتنی پلاننگ کر چکے اور کس کس طریقے سے۔ آپ دیکھیں چاروں طرف سے پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہندوستان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے، اور دیگر لابیز یہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ بلوچستان تو بہت چھوٹا سا ہے، کئی غیر ملکی ایجنسیز ہیں جو بلوچستان کے اندر کام کر رہی ہیں، اس میں را سب سے آگے ہے، اس میں دیگر انٹیلیجنس سب سے آگے ہے، حالانکہ چھوٹا سا شہر ہے، پھر دھماکہ ہو جاتا ہے، پھر دھماکہ ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کی جانوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ تو پاکستان کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کی پلاننگ یہی ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے۔ لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں مسلمان، ایسے مخلص لوگ الحمدللہ آج بھی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں ہماری جان بھی چلی جائے، ہمارے پاکستان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے انہوں نے قربان ہیں، جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں، لیکن ان کے نام آج ہمارے سامنے موجود ہی ہے۔ لیکن ہمیں سوچنا، آپ دیکھیں میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ اب یہ جو معاملہ شروع ہو رہا ہے چائنا اور ہندوستان کی جنگ کا، اور میں کہتا ہوں اللہ کرے ہو ہی جائے، یہ ایک شیطان کو دوسرا شیطان ہی مار سکتا ہے، یہ ہو جائے معاملہ چائنا کے ساتھ۔ اب چائنا نے کیا کیا؟ کل ہی میں پڑھ رہا تھا، انٹرنیشنل خبر یہ تھی کہ دوحہ کے اندر جو چائنا کی ٹیلی کام کمپنی ہے، تہران کے اندر جو چائنا کی ٹیلی کام کمپنی ہے، تو چائنا نے اس جنگ کو سامنے رکھتے ہوئے جتنے انڈین ان کمپنیز میں تھے، چائنا نے سارے انڈینیوں کو نکال دیا، سارے ہندوستانیوں کو نکال دیا۔ اب جہاں جہاں پر چائنیز کمپنی ہے دنیا کے اندر، عرب امارات کے اندر، امریکہ کے اندر، دنیا میں، اور وہاں سے اگر ہندوستانیوں کو نکال دیا جائے، انڈینز کو نکال دیا جائے، تو مجھے بتائیے آپ ہندوستان کلبلی مچے گی یا نہیں؟ ہندوستان کی عوام کا پریشر حکومت پہ آئے گا یا نہیں؟ یہ کیا بے وقوفی کرنے لگے ہو؟ اپنی فوجوں کو واپس بلاؤ، ورنہ تو سارے کے سارے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ یہ ہے تھنک ٹینک، یہ ہے وہ لوگ کہ جو دماغی طور پر مشورہ دیتے ہیں، صاحب آپ کو اس طریقے سے کام کرنا ہے، صاحب آپ کو اس طریقے سے کام کرنا ہے۔ تو ہمیں بیٹھ کر کے سوچنا ہوگا کہ 117 سال ہونے والے ہیں، لیکن قادیانی فرقے کی مدد کس پلاننگ کے تحت ہو رہی ہے، ان کو پیسہ کس ذرائع سے مل رہا ہے، کس طریقے سے یہ ہمارے علاقوں کے اندر گھس کر کے کام کر رہے ہیں۔ آپ جائیے، اگر کنڈری کا کوئی شخص بیٹھا ہو وہ مجھے بتائے گا، آپ کو بتائے گا کہ کنڈری کے اندر قادیانیوں کا کتنا مضبوط کام ہے، اندرون سندھ قادیانیوں کا کتنا مضبوط کام ہے، یا آپ آ جائیے ملیر کے اندر، یہ ملیر کے اندر قادیانیوں کا کتنا مضبوط کام ہے۔ تو مسلمانوں کی بستیوں میں قادیانیوں کا کام کیا ہے؟ مسلمانوں کے علاقے میں قادیانیوں کا کام کیا ہے؟ مسلمانوں کی مارکیٹس کے اندر قادیانی کی کیا عبادت گاہ موجود نہیں؟ آپ یہ ہاشو مارکیٹ کی طرف جائیے، وہاں پر قادیانیوں کی عبادت گاہ موجود ہے، اس کا یہاں پر کام کیا ہے؟ تو بڑی پلاننگ کے ساتھ ہمارے بچوں کے دل و دماغ سے یہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے نا، اس کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں ممبروں پر بیٹھے ہوئے اپنے علماء سے کہوں گا، اپنے واعظین سے کہوں گا، خدا کے لیے عقیدہ ختم نبوت کو واضح طور پر بیان کریں، ایک ایک بات آسان کر کے اب قوم کو سمجھائیں۔ اس پہ اگر سال کے سارے جمعے لگتے ہو، آپ سارے جمعے اس پر لگا دیں، یقیناً پیارے مصطفیٰ کے صدقے اللہ آپ کو اس کی عزت عطا فرمائے گا، اس کے ذریعے سے آپ کو اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے ذرا ہم ذرا اس کو دیکھتے ہیں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے۔ مفسرین کیا کہتے ہیں؟ 1320 تک کے مفسرین کیا کہتے ہیں
میں چیدہ باتیں آپ کو بتاتا ہوں. ان کے نزدیک خاتم النبیین کے معنی کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رئیس المفسرین 68 ہجری میں انتقال ہوا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے جتنا قرآن کو سمجھا، میں سمجھتا ہوں حضور کے صدقے سے یہ عبداللہ ابن عباس پہ اللہ کا کرم ہے. جتنا قرآن کو سمجھا اور قرآن کی تفسیر بیان فرمائی، اس لیے انہیں رئیس المفسرین کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں خاتم النبیین کے معنی یہ ہے اللہ تعالی حضور کی ذات پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا. اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کا عقیدہ میں نے آپ کو بتایا. آگے بڑھتے ہیں ہم. دوسرے مفسر ابو جعفر محمد بن جریر طبری، انتقال ہوا 310 68 ہجری سے 310. مسلمانوں کا عقیدہ وہی آ رہا ہے جو حضور علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے بیان کیا. جریر طبری نے کیا کہا؟ خاتم النبیین کے معنی یہ ہے کہ وہ شخصیت ہے حضور کہ جنہوں نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا. اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تیسرے مفسر ابو القاسم جار اللہ محمود بن عمر زمخشری، انتقال ہوا 538 میں. پہلے 68 کا حوالہ پیش کیا، 310 کا پیش کیا، اب 538، 500 سال سے اوپر کا عرصہ. مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے. کیا فرماتے ہیں جار اللہ محمود بن عمر زمخشری؟ سنیے آپ. یعنی اگر آپ کا کوئی بیٹا ہوتا، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں حضور علیہ السلام کا کوئی شہزادہ ہوتا جو بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا، بالغ ہو جاتا. حضور کے شہزادوں کا انتقال تو بچپن میں ہو گیا نا، اس لیے فرمایا محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. بچوں کے باپ تو ہے، مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے. یہ قرآن کی فصاحت ہے. اللہ اکبر. یعنی اگر آپ کا کوئی بیٹا ہوتا جو بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا تو وہ نبی ہوتا. حضرت ابراہیم کے شہزادے نبی، تو پیارے مصطفیٰ کے شہزادے اگر بالغ ہو جاتے تو مجھے بتاؤ نبی ہوتے یا نہیں؟ نبی ہوتے. تو کہتے ہیں اگر آپ کا کوئی بیٹا ہوتا جو بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا تو وہ نبی ہوتا، اور آپ آخری نبی نہیں رہتے. اس لیے اللہ تعالی نے آپ کے شہزادوں کو بچپن میں وصال عطا فرمایا، یعنی بچپن میں آپ کے شہزادے وصال فرما گئے. امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی کہتے ہیں یا خاتم النبیین حضور کے لیے اس لیے فرمایا کہ جس کے بعد کوئی دوسرا نبی ہو، آنے والا ہو، وہ اگر نصیحت و بیان میں کوئی کمی چھوڑ جائے تو اس کے بعد آنے والا نبی اسے پورا کر دیتا ہے، پورا کر سکتا ہے. مگر جن کے بعد کوئی آنے والا نبی ہی نہ ہو تو وہ اپنی امت پر زیادہ شفیق ہوتا ہے اور اسے زیادہ واضح رہنمائی دیتا ہے، کیونکہ ان کی مثال اس باپ کی طرح سے ہوتی ہے جو جانتا ہے کہ اس کے بعد میرے بیٹے کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ایک باپ ہے نا، جانتا ہے میرا بیٹا ہے، اس کو ہر چیز سکھاتا، اپنے بیٹے پر شفیق ہے، مہربان ہے. بھائی میں مر گیا تو میرے بیٹے کو تو کوئی سر پہ بھی ہاتھ نہیں رکھے گا نا، میں ہر چیز اسے بتاؤں، میں اسے اتنا پیار دے دوں کہ یہ میرے پیار کو یاد کرتا رہے. فرماتے ہیں امام فخر الدین رازی نے یہ بات اس کے تحت لکھی. امام عبداللہ محمد بن احمد انصاری القرطبی، انتقال ہوا 668 میں. ہمیشہ اور ہر دور میں علماء امت اس بات پہ متفق رہے ہیں کہ خاتم النبیین یہ الفاظ اس بارے میں نص ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ 668 کا عقیدہ میں نے بیان کیا. علامہ محمد قاسم بغدادی شافعی کا انتقال ہوا 725 میں. وہ خاتم النبیین کے تحت لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات پر نبوت کو ختم کر دیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور نہ آپ کے زمانے میں کوئی نبی ہوگا. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ہارون علیہ السلام، لیکن پیارے مصطفیٰ کے زمانے میں بھی کوئی نبی نہیں ہوگا
اور پیارے مصطفیٰ کے بعد بھی کوئی نبی نہیں ہوگا۔ علامہ خازن نے شاندار بات یہاں پہ لکھی اور دیگر مفسرین نے بھی یہ ساری باتیں یہاں پر لکھی اور کہا کہ خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اب گفتگو آگے چلے گی، اس آیت مقدسہ پر گفتگو کروں گا، اور پھر مرزائیوں نے جو یہ کہا نا کہ لغت میں لکھا ہوا ہے خاتم کے معنی مہر کے ہیں، تو مرزائیوں ذرا وہ لغت تو لاؤ میرے پاس، وہ لغت تو لاؤ میرے پاس، ذرا میں دیکھوں کہ خاتم کے معنی مہر کے ہیں دنیا کی کون سی لغت ہے کہ جہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو جتنی لغتیں ہیں جو مشہور ہے عربی زبان میں بھی انشاءاللہ تعالی وہ سارے حوالے میں پیش کروں گا کہ سب لوگوں نے یہی کہا کہ خاتم کے معنی جو ہے وہ آخر ہے، خاتم کے معنی آخر ہے، خاتم کے معنی آخر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے میری دعا ہے کہ ہماری زندگی اس ختم نبوت پر گفتگو کرتے ہوئے گزر جائے اور لوگوں کا ایمان بچاتے ہوئے ہماری زندگی گزر جائے۔ ہر حال میں حق بات کا اظہار کروں گا، ہر حال میں حق بات کا اظہار کروں گا، منبر نہیں ہوگا سرے دار کروں گا، منبر نہیں ہوگا سرے دار کروں گا۔ مجھے اس لیے ہے تمنائے جنت کہ جنت میں پیارے مصطفیٰ کا دیدار کروں گا، مجھے اس لیے ہے تمنائے جنت۔ ہر حال میں، اب اس کو یوں کر دیتے، ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، کہو انشاءاللہ، ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا سرے دار کریں گے، پھانسی کے پھندے پہ کریں گے جیسے میرے غازی صاحب علیہ رحمہ نے کیا۔ منبر نہیں ہوگا سرے دار کریں گے، ہمیں اس لیے نہیں ہے تمنائے جنت، ہمیں اس لیے ہے تمنائے جنت، جنت میں ان کا دیدار کریں گے جب تک دہن میں زباں سینے میں دل ہے، جب تک دہن میں زبان سینے میں دل ہے۔ کاذب کی نبوت کا ہم انکار کریں گے، کاذب کی نبوت کا ہم انکار کریں گے۔ بعد از مصطفیٰ جو کہے میں نبی ہوں، بعد از مصطفیٰ جو کہے میں نبی ہوں وہ جھوٹا ہے، جھوٹے کو رسوا سرے بازار کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے، حضور کی محبت میں اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔